बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान दुरानी। आप यूट्यूब, फेसबुक और एक्स देख रहे हैं। ख़वातीन व हज़रात, आज अदालत के नाअहली वाले फ़ैसले के बाद नवाज़ शरीफ साहब के हवाले से और नवाज़ शरीफ साहब के इलेक्शन लड़ने में और अगले मतलब के चौथे वज़ीर आज़म बनने के रस्ते में जो चीज़ें हायल थी वो तमाम की तमाम हटा दी गई हैं। लंदन प्लान इस वक्त अपने आखिरी और तकमीली जो मराहिल है उसमें दाखिल हो चुका है और ये वादा कि नवाज़ शरीफ साहब को पावर देनी है उसकी मुकम्मल तौर पर प्लानिंग हो चुकी है। पंजाब के अंदर, केपी के अंदर किस तरह से मैनेज करना है, आज वो सारे का सारा प्लान आपके सामने रखना है। प्लस जो आज जेल में हुआ, अडयाला जेल में, वो बड़े दिलचस्प लम्हात थे और आज इमरान खान साहब ने किस तरह से पूरी की पूरी आलमी और जो लोकल इस्टेब्लिशमेंट है उसके हवाले से बताया कि जी मैं किस तरह से आगे चलना चाह रहा हूँ। खान साहब भी इस वक्त विकेट खाली नहीं छोड़ रहे और आखिरी हद तक वो कोशिश में हैं कि उनकी शराइत पर इलेक्शन हो। तो ये बात भी बड़ी ज़रूरी है कि जो आलमी प्रेशर है खान साहब जो वो पुट करने की कोशिश कर रहे थे कि वो कहाँ तक पहुँचा, आज भी उसके हवाले से बात करनी है। लेकिन सबसे पहले जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है ख़वातीन व हज़रात, एक तरफ तो नवाज़ शरीफ साहब को फ्री हैंड दे दिया गया है कि आपको ही लाना है, दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 9 मई के मामले पर उसको बहाना बनाकर दोबारा से जो है वो उनके ख़िलाफ़ कार्रवाइयों को दोबारा शुरू कर दिया गया है और ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए एक बड़ा नेगेटिव पॉइंट है। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सस्टेन कर पाएगी नहीं कर पाएगी, उसके बाद भी जो है उसकी मुश्किलात ख़त्म नहीं हो रही। चूँकि पंजाब के अंदर जिस तरह से इन लोगों ने मैनेज कर लिया है पूरे का पूरा मामला और नून लीग को जिस तरह से इन्होंने दिलवाना है पूरे का पूरा स्टेज, वो आज ज़ाहिर हो गया है आज के फ़ैसले से। और आज का जो फ़ैसला था उससे ज़्यादा अहम आज के जो रिमार्क्स थे आज की समाअत के दौरान, मैं बस कुछ चीज़ें वो आपके सामने रखूँगा। और इस फ़ैसले के कुछ सियासी एंगल्स हैं, कुछ लॉन्ग टर्म एंगल्स हैं जिस पर बात करनी बड़ी ज़रूरी है। मेरा ख़्याल है कि ये तारीख़ी तौर पर आज तो देखा जा रहा है कि ये एक सियासी फ़ैसला है, लेकिन लॉन्ग टर्म हमें इसको कैसे देखना चाहिए उससे पहले जो रिमार्क्स हैं वो बड़े अहम हैं। जो चीफ़ जस्टिस साहब है उनका कहना ये था कि जो पाकिस्तान है, पूरा पाकिस्तान 5 साला नाअहली की मुद्दत के कानून से खुश है और इनका ये कहना था कि 5 जेंटलमैन की जो दानिश 326 की पार्लियामान पे कैसे गालिब आ सकती है और पार्लियामान ने मुद्दत नहीं लिखी तो नाअहली ताहयात क्यों, ताहयात नाअहल करना इस्लाम के ख़िलाफ़ है। ये बड़ी दिलचस्प किस्म के रिमार्क्स थे सुप्रीम कोर्ट के चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फ़ाइज़ ईसा साहब की तरफ से। और ये जो आज हुआ है 62 और 63 के ऊपर, 62F के हवाले से जो ज़ेर बहस एक शिक थी और उसका आगे सब सेक्शन था, मेरा ख़्याल है कि ये बहस बहुत पहले हो जानी चाहिए थी। ख़वातीन व हज़रात, 62 और 63 जो आइन की 2 शिकें हैं, इसके हवाले से एक राय पाई जाती थी कि ये बहुत नाजुक और बड़ी गैर ज़रूरी किस्म की शिकें हैं जिसमें देखें आप ये किसी को कैसे साबित कर सकते हैं कि कोई सादिक और अमीन हो सकता है फ़रिश्तों के अलावा। और कोई इंसान है, इंसान तो कोई अपनी पब्लिक और प्राइवेट लाइफ में जो है वो सादिक अमीन नहीं हो सकता। आप कैसे किसी को डिक्लेयर करेंगे और कोई कैसे 100% किसी के बारे में डिक्लेरेशन जमा करवा सकता है इलेक्शन कमीशन को कि ये बंदा सादिक और अमीन है, ये झूठ नहीं बोलता, ये चोरी नहीं करता और ये फ़लाँ और ये फ़लाँ। तो दैट पॉइंट वाज वेरी वेग बिफ़ोर। मुझे भी लगता है कि ये जो 62 और 63 है इस पर बहस होनी चाहिए और इस बहस के नतीजे में आपको इस पर बात करनी होगी कि यार ये कितनी इम्पॉर्टेंट है। अच्छा, इसके अलावा हमें ये भी तय करना है कि जो आइन की बाकी जो शिकें हैं जिसमें सिर्फ़ और सिर्फ अशराफिया को फ़ायदा हो सकता है और जो आम पब्लिक का इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है, हमें उस पर भी डिबेट करनी चाहिए। आज ये चीज़ साबित तो हो गई कि पार्लियामान हो या अदालत हो, अगर तो अशराफिया को फ़ायदा पहुंचाने के लिए कोई फ़ैसला साजी करनी है या कोई कानून बनाना है तो वो ऐसे होता है। लेकिन अगर तो कोई पब्लिक इंटरेस्ट में कोई चीज़ करनी है तो उसके लिए हमेशा कोई ना कोई रुकावट आ जाती है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल आप महंगाई के हवाले से देख लें तो पार्लियामेंट खामोश है। अगर आप इलेक्ट्रिसिटी शॉर्टेज के हवाले से देख लें तो जो है वो सब खामोश हैं। इस वक्त जो मिसिंग पर्सनस का मामला अदालत पहुंचा हुआ है, चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के रूबरू है इस वक्त, तो वो कभी उसके ऊपर रिमार्क्स आ जाते हैं कि जी वो एक पॉलिटिकल मामला है या उस चीज़ को उस तरह से सीरियस लिया ही नहीं जा रहा। और फिर अब
ایک ایڈوکیٹ جنرل سے یا آئی جی سے آپ آن پیپر لکھوا دیں کہ جی آپ آئندہ سے جو ہے وہ لوگ مسنگ نہیں کیا کریں گے، تو یہ کس قسم کا بھونڈا مذاق ہو رہا ہے عوامی مسائل کے ساتھ. تو یہ وہ پلیٹ فارم ہے، یہ فورم وہ فورم ہے جو عوام جس کو سمجھتی ہے کہ جی یہ عدالت عالیہ ہے، یہ پاکستان کی وہ کورٹ ہے جہاں پر ہمیں انصاف ملے گا. لیکن وہاں اس وقت صرف اور صرف جس شخص کو انصاف ملنا ہے اس کا نام میاں محمد نواز شریف ہے. اگر آپ کے نام کے ساتھ شریف آتا ہے تو آپ کو عدالت عالیہ کے جو جج اعلیٰ ہیں اس وقت وہ آپ کو انصاف بالکل دیں گے، 100% آپ کو ملے گا. لیکن اگر آپ کے نام کے ساتھ شریف نہیں ہے، آپ ایک عام آدمی ہیں، آپ عبدالشکور ہیں، آپ سلمان خان ہیں، آپ جو بھی ہیں واٹس ایور، آپ کو انصاف نہیں مل سکتا. بشمول اس کے کہ آپ کو اس وقت ایک چیز بس رہ گئی ہے عدالت عالیہ سے ڈکلیئر کرنے کے لیے کہ اگر تو آپ پاکستان تحریک انصاف کے ووٹر ہیں یا آپ کسی اور پارٹی کے ووٹر ہیں جو کہ اس وقت گڈ بکس میں نہیں ہے گورنمنٹ کے، تو آپ کے ووٹ کا آپ سے حق بھی چھین لیا جائے. بس ایک فیصلہ آنے کی دیر ہے. تو یہ صورتحال بنا دی جائے اور پھر اس کو کہا جائے کہ یہ فری اینڈ فیئر ٹرائل ہے یا یہ فری اینڈ فیئر قسم کے الیکشنز ہونے جا رہے ہیں، تو پھر ہم عالمی طور پر جو تاثر ہے اس کو کیسے روک سکتے ہیں جو کہ ایک بن چکا ہے. عمران خان صاحب کا جو اکانومسٹ پہ کالم ہے جس پہ انہوں نے وہ تمام صورتحال لکھی جو اسٹیبلش کرتی ہے کہ یہ فری اینڈ فیئر الیکشنز کہیں سے نہیں ہونے جا رہے، بلکہ یہ اسٹیبلش کی ہوئی گورنمنٹ کے لیے یا ان کے من پسند لوگوں کے لیے ایک سیٹ اپ تیار کیا جا رہا ہے جو کہ آنے والے دنوں میں آپ دیکھ سکتے ہیں اگر تو یہ الیکشن سے بھاگ نہ گئے. عمران خان صاحب کا کالم اور اکانومسٹ جو ادارہ ہے، اخبار ہے، اس کا بار بار اس کو ری پوسٹ کرنا اور پھر عمران خان صاحب کا آج اس کالم کی تصدیق کرنا اور آئندہ دنوں میں اپنی جو اے آئی کے تحت بنائی گئی ایک تقریر ہے اس کے حوالے سے بتانا کہ جی ایک تقریر بھی آ رہی ہے. تو یہ وہ چیزیں اسٹیبلش کرتی ہیں کہ جو عالمی تاثر ہے جو خان صاحب بنانا چاہتے تھے، اس حوالے سے جو میسج دینا چاہتے تھے وہ بن چکا ہے. اب 3 راستے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے پاس اور جو سیٹ اپ ہے اگلا بننے والا ہے ممکنہ طور پر ان کے پاس، وہ یہ کہ عمران خان صاحب کی شرائط پر ہوں گے اگر الیکشن ہوں گے. اگر ان شرائط پر الیکشن نہیں ہوتے تو یہ پھنستے ہیں، اور اگر الیکشن سے ہی بھاگتے ہیں تو پھر تو پھنستے ہی پھنستے ہیں، کیونکہ اس وقت صرف IMF نہیں ہے بلکہ عالمی مالیاتی اور بھی ادارے ہیں جن سے پاکستان نے قرضے لیے ہوئے، اور وہ بڑے معاملات ہیں جس کا تعلق یورپین یونین سے ہے، جس کا تعلق یونائٹڈ نیشن سے ہے، جس کا تعلق پاکستان کے ایک عالمی امیج سے ہے، کیونکہ پاکستان کو اس جمہوریت کی پاسداری کرنا ہے جس جمہوریت کو پوری دنیا میں ایک سٹینڈرڈ بنایا گیا ہے کہ جی اس سٹینڈرڈ پہ آپ نے ان چیزوں پر ان کانٹریکٹس پہ پورا اترنا ہے. اگر پاکستان پورا نہیں اترتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان اس پوری ورلڈ جو ایک نیشن سٹیٹس کی کمیونٹی ہے وہ اس کو وائلیٹ کر رہا ہے، مطلب وہ ہیومن رائٹس کی وائلیشنز کر رہا ہے، وہ تمام ان رائٹس کی وائلیشنز کر رہا ہے جو کہ ایک عام آدمی کو ایک جمہوری معاشرے میں ملنی چاہیے. تو یہ وہ تمام چیزیں ہیں جناب جس کا تعلق ایک عام تاثر سے ہے، عالمی تاثر سے ہے. عمران خان صاحب نے اب یہاں تک تو اسٹیبلش کر لی ہے، لڑائی اس نہج تک پہنچ گئی ہے. آگے یہ کیا راستہ اختیار کرتی ہے، کیا شکل اختیار کرتی ہے، یہ تو وقت نے طے کرنا ہے. لیکن جو بھی ہوگا اس وقت جو حالات ہیں وہ بڑی نازک موڑ پر جو ہیں وہ اس وقت کھڑے ہیں، اور پاکستان کا جو فیصلہ ہے وہ بس اب کچھ دن کے فاصلے پر رہ گیا ہے. ہمیں اب زیادہ ویٹ نہیں کرنا پڑے گا. آج عمران ریاض صاحب نے بھی ٹویٹ کر کے اس چیز کا خدشہ اظہار کیا ہے، وہ یہ کہ پاکستان میں ایک معاشی ایمرجنسی کے طور پہ ایک نیا سیٹ اپ لایا جا سکتا ہے، مطلب کہ معاشی ایمرجنسی لگا دی جائے اور پاکستان کو کہا جائے کہ جی اس وقت الیکشن کے متحمل نہیں ہو سکتے ہم لوگ، یا ہم لوگ اس جو رواں سیٹ اپ ہے اس کو چینج کرنے کے متحمل نہیں ہو سکتے، لہٰذا ایک ایمرجنسی، ایک معاشی ایمرجنسی ڈکلیئر کر دی جائے جس میں ایک ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ دوبارہ سے بٹھا دیا جائے یا اسی کو کنٹینیو کروایا جائے. تو یہ چیز بھی ایک بڑا بلنڈر ہو سکتی ہے اور یہ ایک بہت بڑا بلنڈر ہوگی. کیسے ہی آپ لوگ یقین دہانی کرائیں گے عالمی اداروں کو کہ جو پچھلے 2 سال میں ہوا ہے وہ اب آگے نہیں ہوگا بلکہ اس سے ڈیفرنٹ ہوگا. آپ یہ کیسے بتائیں گے کہ جی شہباز شریف گورنمنٹ نے جو کیا اور شہباز شریف گورنمنٹ کے بعد سے اب تک جو آپ کے نگران سیٹ اپ نے کیا وہ آپ کے بالکل اصولوں کے مطابق ہے
اور اس سے ایک سرٹینٹی آ جائے گی، پولیٹیکل سرٹینٹی آ جائے گی اور معاشی طور پہ سرٹینٹی آ جائے گی، یہ کیسے یقین دلائیں گے؟ تو یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو ممکنات میں سے نہیں ہیں۔ آخری حصہ اس ویڈیو کا جس میں یہ بتانا بڑا ضروری ہے کہ ایک طرف تو نواز شریف صاحب کو ریلیف مل رہا ہے، تو دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف کے جو لیڈران ہیں ان کے خلاف شکنجہ دوبارہ سے جو ہے وہ کسنے کی ایک کوشش کی جا رہی ہے، جس میں اعظم سواتی صاحب کو گرفتار کرنے کی خبریں ہیں یا ان کے خلاف 3 MPO کے تحت کارروائی کی جائے گی، اور اس کے علاوہ جو دیگر لوگ ہیں جو کہ اشتہاری 9 مئی کے واقعات سے متعلق ان کا ایک پورا بیک گراؤنڈ تیار کیا گیا ہے، جس میں جن کو ابھی گرفتار کرنا ہے باقی ہے، جن کو گرفتار کیا جانا ہے، اور ان کو ایک الیکشن جو پروسیس ہے، الیکٹورل پروسیس ہے، اس سے سائڈ پہ کرنا ہے۔ یہ وہ آخری کوشش ہے جس کے بعد نواز شریف صاحب جو ہیں ان کو لایا جائے گا اور تخت پر بٹھایا جائے گا۔ لیکن اس میں جو اہم بات یہ ہے کہ جو ملٹری ٹرائل اس وقت ہو رہا ہے، اور ملٹری ٹرائل میں جتنے لوگ پاکستان تحریک انصاف کے جن کا ٹرائل ہو چکا ہے، جن کا نہیں، کیونکہ یہ ایک ایسا پروسیس ہے جس میں ہم ٹرانسپیرنسی ڈیمانڈ کر کے بھی ٹرانسپیرنسی گین نہیں کر سکتے۔ ہمیں نہیں پتہ کہ پاکستان تحریک انصاف کے کتنے لوگ اس وقت ٹرائل بھگت چکے ہیں، ان کا ٹرائل مکمل ہو چکا ہے، اور جن کا ابھی ٹرائل مکمل نہیں ہوا ان کا ٹرائل کب تک مکمل ہو جائے گا، اور آیا ٹرائل ختم ہونے کے بعد ان کی سزائیں شروع ہو جائیں گی، یا سپریم کورٹ کے آرڈر کے مطابق جو ہے آپ کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے، آپ صرف ٹرائل مکمل کر سکتے ہیں۔ تو اس کا فیصلہ کون کرے گا؟ یہ وقت نے بتانا ہے، یہ وقت نے طے کرنا ہے۔ لیکن اس وقت جو تمام سائڈز ہیں وہ طے ہو چکی ہیں، لانا کس کو ہے، سائڈ پہ کس کو کرنا ہے۔ لیکن کہتے ہیں کہ ایک پلان آپ کرتے ہیں اور ایک پلان اللہ میاں کرتے ہیں۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے کیا پلان لکھا ہوا ہے یہ تو اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے، اور یہ آپ لوگوں کی جو طاقت ہے یہ کیا ڈیسائیڈ کرتی ہے 8 فروری کو، یہ وقت بتائے گا۔ اپنے آس پاس سب کا، اپنے پاکستان کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔